اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کا نام اللہ نور السماوات والارض والی آیت سے لیا گیا ہے اور اس میں 64 آیات ہیں۔ سورہ مدنی ہے اور اس کا کتابت کے لحاظ سے اس کی ترتیب 24 ہے۔ اس سورت کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور ضرور تدبر اور تفہیم کے ساتھ پڑھائی جائے، اور مفسرین کے نزدیک سورہ المومنون اور سورہ النور ایک ہی جز ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ دیکھا جائے تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جب صفات اس طرح کی انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ دوسروں کو بھی انہی صفات کا حامل دیکھنا چاہتا ہے، اور جب سارے مل جل کے رہنے والے لوگ انہی صفات کے حامل ہو جاتے ہیں تو ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اور وہ خود اندر سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی ایسے احکامات ہوں، قوانین ہوں جس کی وجہ سے معاشرہ تشکیل پا جائے، ایسا جو نورانی معاشرہ ہو۔ تو سورہ نور میں معاشرتی احکامات کا ایک لمبا پروگرام ہمیں دیا جاتا ہے، اور سورہ نور کے شروع میں ہی جو بات کی گئی ہے وہ ہے زنا کے بارے میں اور اس کی سزا کے بارے میں۔ بات یہاں سے شروع کی ہے کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو، اس فحش کام کو روکنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بعد میں بتائی گئی ہیں، یعنی ایک ایسے گناہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کی معافی نہیں ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اور سزا سخت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پاکیزہ معاشرے کے احکامات نازل کیے ہیں اور ایک انسان کے اندر ایک پاکیزہ کردار کی نشو و نما کے لیے جو چیزیں پیش کی گئی ہیں اس پہ جب عمل نہیں کیا جاتا، یعنی ایک ایک کر کے حد توڑی جاتی ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہ، تھوڑے تھوڑے گناہ کر کے وہ ایک بڑی نافرمانی اور بڑے گناہ کا سبب بنتے ہیں، اور بڑے گناہ کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ زانیہ اور زانی کے لیے زندگی ختم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر سورہ نور میں اسلامی نظام حکومت کی داغ بیل ڈالنے کے لیے جو کام کرنے چاہیے ان کا ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ وہ انفرادی اور اجتماعی ذہن سازی کی گئی ہے کہ آپ اپنے اندر اس طرح کی ظاہری اور باطنی چیزیں پیدا کریں، عمل میں بھی اور سوچ میں بھی، تو پھر اسلامی نظام حکومت بن سکتا ہے، اسلامی ریاست بن سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ نور میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ قطعی ہیں، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کاتبہ کہہ کے فرمائی ہے گویا کہ وہ قانون ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر آپ کو لگتی ہوں گی، لیکن یہ چیزیں وہ قانون ہے جس کی پابندی نہ کرنے سے حد جاری ہوتی ہے، اور چھوٹی بات ہو یا بڑی ہو۔ کتنی چھوٹی؟ یعنی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں سے یہ کہا ہے کہ اپنے اوڑھنیوں کو سینوں پہ ڈال کے رکھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مومن عورتوں کو حکم دیا ہے۔ اب اگر وہ حکم کی پابندی نہیں کریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس فحش کا ایک حصہ ہیں جو کہ پھر آہستہ آہستہ دنیا میں اور معاشرے میں اور گھروں میں اور گلی محلوں میں پھیلتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیوانی اور فوجداری قوانین بھی بتائے ہیں کہ آپ کو ان کے مطابق کیسے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سورہ نور کے مطابق اپنے کردار کی تشکیل کے لیے آسانی دے اور ہمارے دلوں میں اس کی رغبت ڈالے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کا ایک فرد کس طرح کے کردار کا حامل ہونا چاہیے، اور ویسے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو اگلے حصے میں انشاءاللہ اگلی بات کریں گے کہ اس کا اجمالی جائزہ کیا ہے اور اس میں ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔